على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے جو درود میں پڑھوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى نبيه وصحبه أبد الدهور وكرما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قافلے کے لوگ آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قاصدوں نے بتایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ مبلغین کو بھیج دیے تھے، جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام پھیلاؤ۔ وہیں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں تصدیق کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قاصدوں نے بتایا ہے کہ اسلام میں 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ 5 اسلام میں 5 بنیادی چیز ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ 5 چیزوں میں سے پہلی بات اللہ کو ماننا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ کس کو ماننا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ ماننا ہے۔ قل هو اللہ احد، پیارے فرما دو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، پاک ہے ہر عیب سے۔ تو اب جو لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں اور اس کو ہر عیب سے پاک نہ مانیں، یہ بولی بولیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس نے اللہ کو پاک اور بے عیب مانا، تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے،
وہ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں آج بھی بولتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہو سمجھ جاؤ کہ وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کو ماننا، کیسا ماننا؟ پاک ماننا، بے عیب ماننا اور بے نیاز ماننا۔ بے نیاز کیا ہے؟ نیاز مند کہتے ہیں محتاج کو، جیسے ہم لوگ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، بولو ہے نا؟ آنکھ نہ ہو تو دیکھ سکیں گے؟ سننے میں کان کے محتاج ہیں، کان نہ ہو تو سن سکیں گے؟ کسی چیز کو اٹھانے میں پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہیں، ہے نا محتاج؟ بولو۔ زندہ رہنے میں، کھانے میں، پینے کے، سانس کے محتاج ہیں، ہے کہ نہیں محتاج؟ سانس نہ ہو تو زندہ رہیں گے، کھانا پینا نہ ہو تو زندہ رہیں گے۔ انسان خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان محتاج ہے۔ اب لاکھ کوئی خدائی دعویٰ کرے تو عقل بتاتی ہے کہ یہ تو محتاج ہے، محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو سب سے نیچے مخلوق کا درجہ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ۔ اس کے اوپر گھاس پات اور درخت ہے، اس کے اوپر جانور ہے، اس کے اندر اپنے ارادے سے چلنے کی طاقت ہے۔ گھاس پات اپنے ارادے سے چل نہیں سکتا، اپنے ارادے سے کہیں جا نہیں سکتا، لیکن جانور اپنے ارادے سے جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر درجہ انسان کا ہے کہ جانور کو عقل و شعور نہیں۔ آپ نے گائے پالی، بکری پالی، بغل میں آپ کے دشمن کا کھیت ہے، جیسی آپ نے چھوڑا دوڑ کے چلی جائے گی، وہ نہیں پہچانتی میرے مالک کا دشمن کون ہے، دوست۔ لیکن عقل و شعور انسان کو ہے، سب جانتے ہیں کہ رشوت لینا صحیح نہیں، گھوس لینا سب جانتے ہیں، لیکن انسان ایسی عقل لگاتا ہے، تدبیر لگاتا ہے کہ کوئی جانے بھی نہیں ہے، رشوت بھی ہو جائے۔ بولو تو ہے نا شعور اس کو؟ تو جب انسان محتاج ہے، خدا نہیں ہو سکتا جس کا درجہ اتنا اونچا، تو اب بتاؤ جانور خدا ہو سکتا ہے؟ درخت خدا ہو سکتا ہے؟ مٹی پانی ہوا پتھر خدا ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، جو خالق ہے بے نیاز ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے قاصدوں نے بتایا ہے اللہ کو مانو، میرے آقا نے تصدیق فرمائی، سچ فرمایا، سچ کہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے مان لیا، جیسا آپ کے قاصدوں نے بتایا ویسا ہم نے مان لیا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا رسول اللہ، آپ کے قاصدوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا تھا
کہ کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ اللہ نے جب چاہا اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اگر کسی مخلوق کا وجود ہوا ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل تمہاری عمر کتنی؟ یا رسول اللہ معلوم نہیں، البتہ عرش کے نیچے ایک تارا چمکتا تھا، 70,000 برس میں ایک بار چمکتا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، واللہ انا ذالک الکوکب، قسم خدا کی وہ تارا میں ہی تھا۔ تو کب سے میرے آقا ہے اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، پھر اللہ جب چاہے گا ان کو زندہ فرمائے گا۔ پھر دنیا میں جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ جرم تم اکیلے میں کرو یا لوگوں کی جھرمٹ میں کرو، تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ کوئی بھی ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا تو یاد رکھو یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کی آزادی ہے اور جرم کرنے والے کو بھی چھوٹ ہے، یہاں پکڑ نہیں ہے۔ لیکن وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تمہاری بولی کا حساب ہوگا، تمہارے عمل کا حساب ہوگا۔ اور اللہ اکبر، ایسا انصاف خود میرا رب فرماتا ہے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تم نیکی چھپا کے کرو یا جیسے بھی کرو، تمہاری نیکیوں کا اجر ضائع نہیں۔ اللہ جب بخشنے پر آئے گا، اللہ اکبر، تو مشائخ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی عالم دین کو، عالم ربانی کو کلوہ کے لیے مٹی کا ڈھیلا دیا ہوگا، اور جب وہ عالم جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا فلاں شخص نے تم کو مٹی کا ڈھیلا دیا تھا، عرض کرے گا مالک مولا بخش دے، اس کے صدقے میں اللہ اس کو بھی بخش دے۔ یہ سوچتے ہو میرے پاس کچھ نہیں، تیمم کے لیے مٹی دے سکتے ہو، ایک گلاس پانی پلا سکتے ہو، اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوگا؟ محبت تو کر سکتے ہو۔ اللہ جب بخشنے پر آئے گا تو فرمائے گا بتا تیرے خاندان میں کوئی عالم ہوا؟ عرض کرے گا نہیں۔ تیرے رشتہ داروں میں کوئی عالم دین ہوا؟ عرض کرے گا نہیں۔ تیرے دوستوں میں کوئی عالم دین تھا؟ عرض کرے گا نہیں۔ کوئی ایسا تیرا دوست تھا جو عالم دین سے محبت کرتا تھا؟ عرض کرے گا ہاں مولا، ایک شخص تھا جو عالم دین سے سچی محبت کرتا تھا، میں نے اس سے محبت کی ہے۔ ارشاد فرمائے گا جا اسی کے صدقے تجھ کو بخش دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم ہیں،
اللہ اکبر. اور وہ فرماتے ہیں وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ خود نیک نہیں ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے گا، مجھے بھی نیک بنا دے گا. تو آخرت کو ماننا یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے. اللہ کو ایک مانو، بے عیب مانو، پاک مانو، بے نیاز مانو، اور آخرت پر ایمان رکھو. بے شک آخرت ہے، کفار کو آخرت کے بارے میں شک ہے، لیکن مومن وہ ہے جس کو آخرت پر یقین ہے. کافروں کو یقین نہیں. قرآن نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرت بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. آخرت کے بارے میں ان کا علم خلط ملط ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ اندھے ہیں. لیکن مومن وہی ہے جو آخرت پر یقین ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ. فرشتوں کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے. فرشتے محسوس نہیں. لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی بات کر دوں. دیکھو سائنس کا دائرہ کیا ہے؟ دائرہ سمجھتے ہو؟ جیسے آنکھ ہے تو آنکھ کس چیز کو دیکھتی ہے؟ جو چیز دیکھے جانے کے قابل ہے. بولو، آواز اچھی ہے کہ بری ہے دیکھتے ہو؟ بولو نا. خوشبو بدبو کو دیکھتے ہو؟ ٹھنڈی گرمی دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ وہ آنکھ کے دائرے سے باہر. تو جو چیز جس دائرے میں ہے اسی حد تک اپنے آپ کو دکھائے گی. تو سائنس کا دائرہ صرف محسوس ہے. جو چیز محسوس ہے اسی کو سائنس دکھاتی ہے. اس لیے کوئی بھی چیز جو وجود میں آئی اسلام کے خلاف ثابت نہ ہوئی، اسلام کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. سائنس کا دائرہ محسوس ہے اور اسلام ان باتوں سے بھی بحث کرتا ہے جو محسوس نہیں ہے، مان لینا ہے. اللہ محسوس نہیں، اللہ کو مانو. آخرت محسوس نہیں، آخرت کو مانو. فرشتے محسوس نہیں، فرشتے کو مانو. مانو. اب یہ نہیں کہ ہم خوشبو نہیں دیکھتے ہیں تو نہ مانے، بدبو نہیں دیکھتے ہیں تو نہ مانے. ارے عقل کہتے ہیں کہ خوشبو کا وجود ہے. اے آنکھ تیرے دیکھنے کی چیز نہیں. ٹھنڈی گرمی ہے، اے آنکھ تیرے دیکھنے کی چیز نہیں. تو آقا نے بتایا تو تم نے مان لیا. نبی بہت اونچے والے درجے کے ہیں، وہ جو بتا دے اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، فرشتوں کو مانو. چوتھی چیز والکتاب. جتنی کتابیں نازل ہوئیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب کو مانو اللہ کی کتاب ہے. لیکن توریت اصلی زبان میں اب موجود نہیں، انجیل اصلی صورت میں موجود نہیں، زبور اصلی صورت میں موجود نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ پر نازل ہوا اسی طرح سے آج تک محفوظ ہے.
قرآن کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، سارے صحیفوں کو مانو۔ والنبیین 1,24,000 کم و بیش لگا دینا، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں ان سب کو مانو، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قاصدوں نے جو کچھ بتایا ہے حق بتایا ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ جس نے اسلام کی بنیادی چیزوں کو مان لیا اس کے لیے جنت کا مزدہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اسلام کی بنیادی چیزوں کو مان لیا جنت اس پر حلال ہو گئی۔ یا رسول اللہ 5 چیزیں اور ہیں آپ کے قاصدوں نے بتایا ان کو کرنا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے قاصدوں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے رہنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت جانتے ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی بخشش کے لیے رکھ لیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور جس مردے کے لیے بخش دیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو پڑھ کر 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھ کر رکھے ہوئے تھے، اپنے لیے پڑھ کے رکھے تھے۔ ایک کے گھر میں گئے، چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، دیکھا کہ رونے لگا۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو بیٹے؟ عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو آگ میں جلتے دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1,00,000 پڑھ کے رکھے تھے دل ہی دل میں اس کو بخش دیا۔ بچہ ہنسنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ عرض کرتا ہے اپنی ماں کو ایک بہترین باغ میں ٹہلتے دیکھ رہا ہوں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس روایت سے بچے کے کشف کو یقین ہو گیا اور بچے کے کشف سے روایت پر یقین ہو گیا۔ تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو جہاں بھی رہو۔ اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل، اچھا عمل کیا ہے جسے میں انجام دوں میرا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ٹھیک سے نماز ادا کرنا۔ مسلمانوں تم کتنے غافل، نماز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وقت ہو گیا نماز کے لیے چل پڑو، کاہلی مت کرو، کام ہو تو جہاں ہو وہی ادا کر لو، سستی مت کرو۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے کا احترام کرو اور روزہ رکھو، مہینے کا بھی احترام کرو
معذور ہو تو چلتے پھرتے لوگوں کو دکھاتے ہوئے مت کھاؤ، لوگوں کو جرأت ہوگی۔ جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دو، جب صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، ان قاصدوں نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے والے 5 باتیں اور ایسی ہیں جن پر اپنے بڑوں سے سنتے چلے آئے اور اس پر عامل ہیں۔ میرے آقا نے دریافت کیا، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ قربان جاؤ، کتنی پیاری بات ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، الشکر عند الرخاء، جب کشادگی ہو، خوشحالی ہو، کوئی دقت پیش نہ آئے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان، شکر ادا کرو۔ والصبر عند البلاء، جب مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، آفت میں گھر جاؤ تو گھبراؤ نہیں، صبر کر جاؤ، صبر کرو۔ اور جب دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن سے مراد جو عقیدے کا دشمن ہے یا عمل کا دشمن ہے یا ذات دشمن ہے، تو تم پیٹھ مت دکھاؤ، حق پر جمے رہو۔ لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِقْتَ، تم ہرگز کفر و شرک مت کرو اگرچہ تم جل جانا گوارا ہے، لیکن ہم کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، حق سے ہٹ نہیں سکتے۔ شہید کربلا کی مثال تو کافی ہے۔ اور آگے آؤ، اور جب تمہارے اوپر مصیبت آوے تو اپنے رب کی بارگاہ میں تم التجا کرو۔ یہ سب باتیں میں نے اس لیے آپ کو سنائی کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ ہم سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، پکے سنی ہیں، ہماری سنیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن ہم حق سے نہیں ہلیں۔ 5ویں بات تھی ترک الشماتت بالعادہ، دشمن تم کو گالی دے، دشمن تم کو ایذا پہنچائے تو کیا کرو؟ تو اس کے جواب میں تم گالی مت دو۔ دشمن گالی دے رہا ہے تو جواب میں تم گالی مت دو۔ یہ تمہارے اخلاق کی بلندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جن لوگوں نے یہ باتیں بتائی وہ حکومت تھے، ان کی سمجھ انبیاء کی جیسی تھی۔ تم دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم سفر پر۔ اگر تم اس سے زندگی گزارو گے کہ سفر میں ہو تو تمہارا دل دنیا سے نہیں لگے گا۔ مولانا روم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، تمہارے دل میں اگر عشق آ گیا تو پھر کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکتا۔ ہر کجا کے عشق میں افزود در، ہر کجا کے عشق میں افزود در، ابو حنیفہ شافعی در سے نہ کر،
اسی کو جاہل صوفیوں نے اپنے اوپر ڈھال لیا۔ مولانا روم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دل میں عشق آ جاتا ہے اور عشق جب بے چینی اور درد کو بڑھاتا ہے تو اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم یہاں کوئی سبق نہیں دے پاتے ہیں۔ عاشق کو کون سمجھا پاتا ہے؟ ارے کوئی دنیا پر فریفتہ ہو گیا، نہ ماں سمجھا پاتی ہے، نہ باپ سمجھا پاتا ہے، نہ بھائی سمجھا پاتا ہے، کون سمجھا پاتا ہے؟ تو اگر تیرے دل میں غیر محسوس کا درد آ گیا، آخرت کی محبت آ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق غالب آیا، آخرت کی سچی فکر آ گئی، اب تمہیں کوئی بھٹکا پائے گا؟ کوئی تمہیں دور کر پائے گا؟ اس لیے ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم اپنے خیالات میں مت الجھو اور نہ تم دوسروں کے خیالات میں الجھو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالمقابل، یعنی شریعت کے مقابلے میں نہ اپنے خیالات کی پرواہ کرو نہ دوسروں کے خیالات کی پرواہ کرو۔ اگر تم اپنے خیالات میں الجھ گئے تب بھی تم تو ہٹ جاؤ گے، دوسروں کے خیالات میں الجھ گئے تب بھی تم بھٹک جاؤ گے۔ شرع سے محبت کر لیے اب تم نہیں بھٹک سکتے ہو۔ چراغ سے دور ہو گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اندھیرے۔ چراغ سے دور ہو گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اندھیرے میں۔ تو چراغ سے دور مت ہو، چراغ کو تاریکی نہیں آ سکتی، اور جس کو تاریکی ہے کہ وہ چراغ کہاں سے ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ جمع دے، تاکہ ہم لوگ دنیا سے جائیں تو سرکار غوث اعظم کا سایہ ہمارے سر پر ہو، انہیں کے جھنڈے کے نیچے ہم لوگ رہیں۔